جملہ بنا علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں۔ اگر بات پہنچ رہی ہے رات کے اس پہر میں آپ اس شوق سے سن رہے ہیں۔ اب میں پڑھ نہیں رہا ہوں کہ یہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں نازل کیے، تو بس ایک تفسیر پیش کر کے، ایک معنی کو پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ الفاظ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ہے، مختلف حروف ہیں، ان سب کے کوئی نہ کوئی معانی ہے، خاص معانی ہے۔ تو بعض اوقات ایک افسر اپنے کسی ماتحت کو خط لکھتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو خط لے جا رہا ہے یا جتنے لوگ خط دیکھیں انہیں پتا چلے کہ میرے اور اس ماتحت کے درمیان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ کچھ کوڈ ورڈ لکھتا ہے، کچھ ایسے حروف لکھتا ہے جو اس کے اور ماتحت کے درمیان راز ہوتے ہیں، جو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس نے وہ خط لکھا ہوتا ہے اور اس کے جسے خط لکھا ہوتا ہے۔ توجہ ہو، اللہ نے یہ حروف مقطعات لکھے رسول خدا کو۔ پوچھا چلے امام سے، مولا دنیا کہتی ہے کوئی نہیں جانتا، کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر ہم وارث قرآن ہیں تو ہم جانتے ہیں، کیا تم کسی اور کو مانتے ہو وارث قرآن؟ توجہ کہ ہم وارث قرآن ہیں، ہم جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے ان کے معانی کیا ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ 10ویں امام سے پوچھا گیا تھا کربلا قرآن میں ہے؟ متوکل نے پوچھا، مولا نے کہا سورہ مریم پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا پڑھا تو ہے۔ وہاں پہ امام حسین کا کربلا کا تذکرہ تو نہیں ملتا۔ امام نے کہا ابتدا میں لکھا کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں، اسی میں کربلا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کا یہ سارا واقعہ کربلا کا واقعہ موجود ہے، 5 حروف میں 5 لفظ ہیں۔ کاف کربلا کے لیے، ہاں ہلاکت کے لیے، یہ یزید کے لیے، عین عطش پیاس کے لیے، صاد صبر کے لیے۔ پیاسا رکھنے والا ہلاک ہو گیا، پیاسا رہنے والا باقی ہے۔ آپ کا آنا بتا رہا ہے، علم حضرت عباس بتا رہا ہے۔ نہیں پہنچا سکا جب بس بھائی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی بھی آپ چلیں گے اتنی دیر میں آپ کو زحمت دوں گا، اس زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم میں نے کسی اور مقام پہ پیش کیا تھا، یہ علم علامت ہے فتح سید الشہداء۔ بے شک ابھی بھی مجمع سارا نہیں ہے میرے ساتھ، جب 2 فوجوں میں جنگ ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ الف لام میم، یہ تمام حروف مقطعہ، ابھی میں الف لام میم سے آگے نہیں پڑھ پایا۔ رسول خدا کو یا سین یعنی یہ اور سین، تو کہا مولا نے فرمایا کہا یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی الہی کے سننے والے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جملہ پیش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے خاص طور سے جملہ، بزرگوں کی دعائیں بھی لوں گا۔ نبوی ہے، ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، جناب امیر کھڑے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا رک جاؤ،
کیا مجھے رسول خدا کے پاس جانے کا؟ ابھی رک جاؤ، وحی نازل ہو رہی ہے۔ کس نے فرمایا؟ مولا کائنات نے۔ رک جاؤ، ابھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے کہا اب جا سکتے ہو۔ جبرائیل چلے گئے ہیں، کہا یارا ما ارا، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے؟ انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا۔ یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ رسول خدا فرما رہے ہیں جو ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ یہ بھائی کی محبت نہیں بول رہی، یہ رسالت ولایت کے لیے بول رہی ہے۔ رسالت کا کلام ہے ولایت کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب یہ حروف مقطعات ہیں، اسی کو چاہوں تو میں پھیلا سکتا ہوں۔ تو الف لام میم، پوچھا مولا یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ کہا ابجد کے لحاظ سے دیکھو تو میم کے 40 ہیں، لام کے 30 ہیں، الف کا 1، 71 برس بنتے ہیں۔ کہ ذرا دیکھو امیہ کی حکومت کتنی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، یہ جو بار بار آپ بنو امیہ کو دیکھتے ہیں نا اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ مجھے ان سے اپنے خون بہانے کی بو آتی ہے، یہ ظالم ہوں گے، میرے حبیب 71 برس میں ہے یا نہیں، الٹ دوں گا حکومت کو، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو بار بار کہتے تھے نا ہم آثار مٹا دیں گے محمد کے، نسل توجہ فرمائی نا سے جانے گا۔ ان تمام آیات میں خاص پیغام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اپنے انداز سے ترجمہ پیش کروں گا، مولانا موجود ہے، مجھے پتا ہے اہل علم کا مجمع ہے اور آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے آئے ہیں، مجھے حقیقت بھی دو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن لیجیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک آتا ہے دور کے لیے، ھذا آتا ہے قریب کے لیے۔ اب ہمیں قرآن میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کیا جاتا ہے یہ مولانا سید امداد حسین کاظمی صاحب مرحوم کا ترجمہ ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر ترجمہ یوں کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ پتہ نہیں پہنچا پایا ہے یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ریب نہیں، کتاب میں ریب نہیں، شک نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کتاب میں کوئی شک نہیں، کتاب میں کوئی شک نہیں، تو وارث کتاب میں کوئی عیب نہیں۔ اگر عیب والا ہو تو وارث کتاب نہیں۔ یہ کتاب ہے، توجہ رہے گی نہیں رہا، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب یقین کی کتاب ہے، یہ کتاب یقین کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقین والوں کی کتاب ہے۔ عزیزانہ گرامی، اگلا جو لفظ ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں علی ہے امام المتقین۔ متقین کے امام کا نام علی، کتاب کا نام قرآن۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، کیمرے تو چلتے رہیں کہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔
قرآن وہ کتاب ہے جس میں جو متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے. علی وہ امام ہے جو متقین کا امام ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت وہ جگہ ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے. سب کچھ متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی تو متقی ہے. جنہیں تعظیم ہی نہ آتی ہو کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ تعظیم کے تقاضے ہیں. توجہ. چلیے گا نا، آپ حضرات نے پڑھوایا مجھ سے، میں تو مضمون روک رہا تھا. تو قرآن متقین کے لیے ہدایت. ہمارے مولا متقین کے امام ہیں، امام المتقین. بھئی جو پہلے ہی متقی ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ غور سے سنیے گا، منطق کی پوری بحث پیش کر رہا. اب یہاں پہ بحث آ جاتی ہے بالقوہ اور بالفعل. ایک میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، اور ایک متقی بن چکا ہے، یہ بالفعل ہے، وہ بالقوہ نہیں پہنچا سکا. ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا، یہ ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا. جس دن 5 سال مکمل کرے گا MBBS ہو گیا، اس دن ڈاکٹر بن گیا. تو اب قرآن ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یعنی جس میں صلاحیت ہو، جس میں صلاحیت ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. جس میں صلاحیت ہو، علی اس کا امام ہے، علی امام ہے، لوگوں میں صلاحیت نہیں. بات پہنچ گئی ہے ذہن گرامی میں؟ بھئی جو ابھی تک نہیں پہنچے نا، میں جانتا ہوں رات کے 12 بجنے والے. پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ. پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. تو کیا ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. پانی ہر اس چیز کو پاک کرتا ہے جس میں پاک ہونے کی، پاک ہونے کی صلاحیت ہو. کسی بچے نے مثال کے طور پہ میری تقریر سنی، تو اس نے کہا بھئی ہم نے گھر میں کتا پال رکھا ہے حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے پالنا جائز ہے. کہا بھئی مجھے دوسرے مولانا صاحب نے بتایا تھا کتا نجس ہے. تو اس نے کہا یہاں نزدیک میں نہر ہے، میں کتے کو نہر میں ڈال کے نکالوں گا، پاک ہو جائے گا. مولانا صاحب نے کہا نہیں بیٹا، پاک نہیں ہوا. بچے نے دوسری دفعہ ڈبو دیا، تیسری دفعہ ڈبو دیا، نہیں بدماش، بار بار ڈبو. کتا پاک نہیں ہوگا، اس لیے نہیں کہ پانی میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ کتے میں صلاحیت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، حضرت کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارے ساتھی سے تو سلام دی واسطے باواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں ذرا، صلاحیت ہو، توجہ، صلاحیت ہو تو علی امام ہے، صلاحیت ہو تو نبی رحمت ہے. توجہ، نبی ہادی، علی ہادی. لیکن آدمی میں صلاحیت ہو، لیکن اگر کوئی ہوئی ابو جہل،
بات پہنچ گئی ہے؟ تو پھر اب نبی میں کمی نہیں ہے، ابو جہل میں صلاحیت نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی میں؟ اس ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا. جانے گرامی اب اگر کوئی جناب امیر کو نہ مانے، ہمارے مولا میں کمی نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ اگر اگلے میں صلاحیت ہی نہ ہو، ایک علی تو کیا 110 علی آ جائے، بار بار پکارے پھر بھی نہیں آئے گا. نبی بھی پکارتے رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آ جاؤ میں مارا نہیں گیا، لوگ پہنچ رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ نبی اکرم بھی پکارتے رہے آ جاؤ، نہیں آئے. جناب امیر نے بھی کہا آ جاؤ غدیر یاد کرو، نہیں آئے. ان میں کمی نہیں تھی. عزیزان گرامی سید الشہداء نے بھی کہا حل من ناصر ینصرنا. میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، توجہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید جدید ہو، میرے علماء کے لیے بھی بڑی محنت ہے اس پہ. اگر آپ کے دل کو لگے تو دعا کیجیے گا میرے لیے. تمام میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے پیش کر رہا ہوں مرحوم شیخ جعفر شوشتری. حضرت شیخ جعفر شوشتری بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب عاشور سید الشہداء نے سب کو جمع کیا، 72 انصار کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور کہا جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ نے سینکڑوں مرتبہ مصائب میں سنا ہوگا، میں مصائب پہ نہیں آ رہا. غور سے سنیے گا، نتیجہ دینا ہے مجھے. آپ نے کیا فرمایا؟ جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے. پھر آپ نے کہا عباس چراغ گل کر دو، ایسا نہ ہو کوئی حیا کر رہا، کوئی شرم میں اٹھ کے نہ جا رہا، آپ چراغ گل کر دیجئے. کس سے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام. توجہ، مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس چراغ گل کر دے. تو جب آپ کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو کیا اس میں جناب عباس سے نہیں کہا تھا؟ توجہ، کیا ان سے نہیں فرمایا تھا؟ جب سب سے کہہ رہے تو ان سے بھی کہا تھا. لیکن جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا ساری دنیا مجھے چھوڑ دے یہ نہیں جائے گا. پر محمد والے محمد بلند صلوات. میں پورا زور لگا رہا ہوں اپنا. جس پہ یقین ہو یہ نہیں جائے. میرے بہت سے برادران بہت محسوس ہو رہا ہے، وہ پہنچ رہے میرے جملوں پہ، انہیں اندازہ نہیں، پوری زندگی کی محنت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی اب پورا یقین ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں جائے گا. انہی سے کہا چراغ گل کر دیجئے. روز قیامت جناب یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس دے دیتا. وفا کی سب سے بڑی مثال حضرت عباس علیہ السلام. تو کہا عباس چراغ گل کر دیجئے. نتیجہ دوں گا، ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا. یہ جتنے بیچ میں جملے آتے ہیں یہ میری محنت، یہ سب کتاب میں نہیں ہوتا، یہ اپنی انسان کی کوشش ہوتی. نتیجہ سنیے. تو ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دیجئے. اب جب چراغ گل کر دیا، رات کا وقت تھا، سید الشہداء نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا. یہاں تک آ گئے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کو مجھ پہ یقین ہے کہ میں شافع محشر ہوں، میرے نانا رسول خدا، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں زہرا، میرا بھائی حسن، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. اگر اب کوئی چلا بھی گیا، مولا حسین نے فرمایا اب اگر کوئی چلا بھی گیا نا میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. یہاں تک آ گئے آپ، یہی بہت. مولا حسین فرما رہے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاس ہیں، انہیں آپ سے دشمنی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی جانا چاہے چلا جائے، کوئی نہیں بیٹھا.
آخر میں مولا نے نام لیا، اے زہیر قین، کیا کہنے، ابھی ولایت پہ ایمان لائے تھے، ہفتہ بھی نہیں ہوا، کہ زہیر قین اگر آپ جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ اے حسین کل کیا ہوگا؟ کہا سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، بے دردی سے شہید کر دیے جائیں گے۔ کہا یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ آپ پہنچ رہے ہیں؟ بھئی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں پہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ حضرات پڑھوا رہا۔ آپ نے حضرت زہیر قین نے فرمایا کہا مولا اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ مولا نے کہا ایک بار۔ کہا اے حسین میں جب تک آپ کو نہیں جانتا تھا نہیں جانتا، لیکن اب جب آپ کو پہچان گیا، اب جب مجھے معرفت نصیب ہو گئی، تو اب اگر 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی، مجھے قبر نصیب نہ ہو تب بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ جناب زہیر قین۔ تو اب شب عاشور علماء کہتے ہیں کوئی نہیں گیا، شب عاشور جناب سید الشہداء کے خیموں سے کوئی نہیں گیا۔ دوسرا جملہ سنیے، عصر میں آپ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصر، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آنا چاہتا ہے؟ یہاں پہ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ تضاد نظر آتا ہے۔ شب میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، پہنچ رہے ہیں؟ شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، شب عاشور۔ عصر عاشور میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں کہا جو جانا چاہتا چلا جائے؟ تو معاذ اللہ یہ عصمت کے منافی ہے، معاذ اللہ کہ آپ کہیں شب میں چلے جاؤ پھر عصر میں کہیں آ جاؤ۔ پھر شیخ جعفر ششتری خود ہی جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی تضاد نہیں، غور سے سنیے گا جس نتیجے کو دینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں، کیونکہ شب میں اپنوں میں کہا تھا، شب میں اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا چلا جائے، اور عصر میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ کیوں؟ نتیجہ سنیے، کہ مولا کہتے تھے کہ میرے جتنے بھی ساتھ ہیں نا ان سب پہ اللہ بھی سلام بھیجے گا، سارے انبیاء، سارے ملائکہ، سارے ائمہ، سارے مؤمنین، متقین، صالحین، سب سلام بھیجیں گے۔ تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ساری کائنات کے اچھوں کے سلام لائق نہ ہو، وہ کہیں ان میں نہ رہ جائے، وہ چلا جائے۔ مولا نے خود ثابت کر دکھایا کہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر مولا نے کہا یہ جو میرے دشمن ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت بھیجے گا، توجہ، سارے مرسلین لعنت بھیجیں گے، توجہ، سارے ائمہ، سارے ملائکہ، سارے مومنین لعنت کریں گے قاتلان حسین پہ۔ بھئی قاتلان دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، سب لعنت بھیجیں گے۔ تو مولا نے کہا ایسا نہ ہو قیامت تک میرے سارے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت ہے، چاہے کسی نے قتل میں حصہ نہ لیا ہو، جو تیاری کر کے آیا اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایک ایسا رہ جائے جو لعنت کا مستحق نہ ہو۔ تو مولا نے کہا میں اس کو ابھی بلا لوں۔ تو آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ شب میں کوئی گیا نہیں، عصر میں کوئی آیا نہیں۔ نتیجہ سنیے آخری جملے میں، مولا سمجھا یہ رہے تھے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، ہوتا تو چلا جاتا، دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، ہوتا تو آ جاتا۔ نعرہ حیدری، بابا
فرمائے جانے کی راہ شاید میری محنت دل کو لگی ہو. آپ نے غور فرمایا مولا کتنا بڑا نتیجہ دے کے جائے. قیامت تک کے لیے حسینیوں پہ سلام ہے اور یزیدیوں پہ لعنت ہے. تو مولا نے کہا اسی لیے میں نے شب میں کہا جانا چاہو تو چلے. سلامت نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت دور تک مجمع ہے, مجھے خدا نظر نہیں آ رہا. عزیزان گرامی انہوں نے ایک گھنٹہ آپ کو زحمت دی ہے. یہ قرآن فرما رہا ہدی للمتقین. دل میں صلاحیت ہو, نتیجہ میں وہی میں لے کے جا رہا ہوں. دل میں صلاحیت ہو تو کوئی 1400 سال بعد بھی آیا پہنچ گیا. صلاحیت ہو روح میں, دل میں, ذہن میں صلاحیت ہو تو 1400 سال بعد بھی آئے حسینی بن جاتا. اور صلاحیت نہ ہو تو یزیدیوں کی کمی نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے جانے گرا نہیں پہنچی, بات نہیں پہنچی. حیدری جس طرح سے آغا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں تو آپ اس طرح جواب دے. نعرے کا سب آ کرتا ہے دمشق کا لندر نہیں, آواز بلند کر کے, ہاتھ بلند کر کے دمشق کا لندر. ذرا زور سے بولو, ذرا مل کے بولو, ذرا کھل کے بولو. اے شان ہماری, پہچان ہماری, چڑیوں کی چہک میں, پھولوں کی مہک میں, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری ہوتا. توجہ ہو, صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا, باپ بھی ظالم ہو سکتا, بیٹا بھی ظالم ہو سکتا, شوہر بھی ظالم ہو سکتا, بیوی بھی ظالم ہو سکتی. کسی بھی طرح کا ظلم نہ کیجیے. تو پہلی علامت حسینیوں کی ظلم سے پاک ہے. زندگیوں میں کبھی بھی ظلم نہ کریں, کسی پہ ظلم نہ کریں, اپنے پہ بھی ظلم نہ کریں. یہ ہمارا نفس, رب انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا. تو حسینی ہمیشہ ظلم سے پاک ہوگا. پہلی علامت ظلم سے پاکیزگی, ہر طرح کے ظلم سے پاک رہے تو حسینی. دوسری علامت ظلم برداشت نہیں کرے. لوگ ہیں یا نہیں, وہ اور ہوں گے جو ظلم ہوتا دیکھیں گزر جائیں. حسینی ہوگا تو بولے گا, یہ بولنا بتائے گا یہ حسینی. ایسا نہیں کہ بس یہ دو علامات اپنے ساتھ رکھیے. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تاریخ گواہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا, تھوڑی سی اور مجلس پڑھ دیجئے, میں تو ختم کر رہا ہوں. ایک آخری پہلو سن لیجئے, جتنا بھی وقت لگے گا اس پہلو کو مکمل کرنا. عزیزان گرامی, یقین مانیے مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہے, میرے میں بالکل سے طاقت نہیں. اور سنیے گا تو مظلوم, چوتھے امام فرماتے ہیں کبھی بھی اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. کا مولا جس کا کوئی ہے ہی نہیں, کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. یہ نہ سمجھنا یہ نادار ہے, یہ بیوہ ہے, یہ یتیم ہے, یہ مسکین ہے, یہ میرا کیا کر لے گا, یہ بچہ ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. مولا نے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ بڑا جلدی بدلہ لینے والا.
اسرع الحاسبین، بہت جلدی بدلہ لیتے ہیں. مرحوم شیخ محمد تقی بہلول، بہلول تو جنگ جب تھی روس کی افغانستان کی تو وہ اکثر وہاں پہ پائے گئے. میں نے کئی افغانیوں سے پوچھا ایسا ہے کہ افغانستان آئے؟ کہا ہاں، ہم نے خود دیکھا مسجدوں میں وعظ کرتے تھے کہ پاسپورٹ نہیں، بوڑھے آدمی جاتے کیسے تھے. اسی کو تو کہتے ہیں طی الارض، علی کے ماننے والوں کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے. جس کے ماننے والے ایسے ہوں مولا کیسے ہوں. اب وہ خود مرحوم فرما رہے تھے اپنے درس اخلاق میں، آخری بصیرت میں نے جو مطلب شروع کیا ہے اس کو مکمل کر، تو فرماتے ہیں کہ میں کسی چیک پوسٹ پہ افغانستان میں کھڑا تھا، وہاں پہ بعض اوقات لوگ جوا کھیلتے تھے تو بٹیروں کو لڑواتے تھے. تو ایک آدمی چھوٹا سا پنجرا تھا لے جا رہا تھا. سپاہی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں جواری نہیں ہوں. کہا نہیں تم جواری ہو، جوا کھیلتے؟ کہا نہیں. کہا اس نے پنجرا کھولا، بٹیر کو نکالا، گردن توڑی اور پھینک دی. کہا ابھی وہ جا ہی رہا تھا سپاہی کہ دور سے نے دیکھا گاڑی آ رہی ہے بہت تیز. اس نے بریک لگائی، روکنے کی کوشش کی، رکی نہیں. سپاہی کو اس نے ایک مرتبہ ٹکر ماری، اس کا دھڑ ادھر گرا، سر ادھر. تب میں نے فوراً چوتھے امام کی حدیث کو یاد کیا، جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کا بدلہ خود اللہ لیتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. طبیعتوں کو بہران نہ گزرے سے جانے کے بعد، اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر اور کمزور سمجھ کے ظلم نہ کرو. آئیں ذرا میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر سال میں روایت ضرور پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا سفر میں ہوں. ابھی محرم کے یہ ایام ہیں، ان میں سن لیجئے کہ بیویاں جب پہنچی تو اول سفر 61 ہجری شام پہنچی. قافلے کو روک دیا گیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ قافلے کو روکا کیوں گیا؟ کہ پھپھی اماں بازار اور دربار سجایا گیا. بازار سجایا گیا. بعض اوقات استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے اور بعض اوقات اذیتیں دینے کے لیے. ایک مرتبہ میں سارے مسائل خلاصہ کر کے دربار میں آنا پیش کرنا چاہتا ہوں. سوگ نامہ علی محمد مرحومۃ الاشتہاردی کی اور ریاض القدس اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک مرتبہ بیویاں دربار میں داخل ہوئی. دربار بہت بڑا، آپ ابھی بھی جائیں گے نا تو دیکھیں گے. اسے جامع امیہ کہا جاتا ہے. دربار یزید کی مسجد تھی. تو جب بیویاں داخل ہوئیں تو اس طرف دور یزید اوپر بیٹھا تھا، تخت پہ ایک بیوی کھڑی تھی، یزید کی بیوی. انہوں نے جب اس کو بتایا نا، ہند کو کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی. میں باغیوں کے خاندان کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، کیسے آتے ہیں. تو کہا لیکن میرے لیے برقع سلوا دو، میں پردہ دار ہوں. نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں. وہ آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی. جب تخت پہ کھڑی تھی تو جناب زینب کی دور سے نظر پڑی، ہند کھڑی. اس کی شہادت ہوئی. میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی. ام کلثوم غور سے دیکھو، سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے سوال کیا، بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. یہ مدینے آئی تھی، آ کے بچپنے میں اس کے باپ نے کہا تھا بیمار ہے، تو مولا علی نے کہا تھا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. خادم سے کہا ذرا حسین کو. مولا حسین سے کہا یہ پانی مس کر دیں. مولا نے ہاتھ لگایا، کہا یہ اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، شفا مل جائے. اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا. بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین ہے، انہوں نے پانی کو مس کیا تھا اس لیے شفا مل گئی. کہا بابا مجھے ایک مرتبہ حسین سے ملا دیں. جب مدینے آئی نا تو دیکھا مولا حسین کو. مولا نے کہا کیا کام ہے؟
کہا آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے. کہا اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہو میری بہنوں کے پاس چلو. آئیں جناب زینب کے پاس. کہا بی بی مجھے کچھ سکھائیے. کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو. بس بھئی یہ پردہ. اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ کس طرح سے یزید سے شادی ہوئی, مجھے تفصیل میں نہیں جانا. بس اب یہ جب دربار میں تھی نا, تخت پہ کھڑی تھی, جناب ام کلثوم نے کہا یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے فرمایا ہاں بہن یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا. اب دونوں بہنیں رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں ہیں. دونوں بیویاں رونے لگی سر جھکا کے. آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی مصائب سے گزر رہا ہو وہ چاہتا مجھے کوئی اپنا نہ ملے, کیا کیا بتاؤں کیسے بتاؤں کیا کچھ ہوا. جیسے ہی بیویاں گزری سب سے آگے جناب زینب کبریٰ تھی. ہند تخت پہ کھڑی تھی. ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے سوال کیا جناب زینب سے, من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا, سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ, ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. بس مدینہ کا نام آنا تھا. ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آیا. اب جناب زینب نے سوال کیا, کہا آپ تخت سے کیوں اتری؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام ہے, میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. بی بی اگر میں آپ سے سوال کروں مدینے والوں کو جانتی ہیں آپ؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں, میں اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں. بی بی زینب کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام سجاد, غیرت کا پیکر ہے, عبادت گزار ہے, آگے تو ظاہر. بی بی اور زیادہ رونے لگی. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیمبر ہے, بہت خوبصورت. بی بی نے ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے, بہت غیور ہے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا, یہ شرابی کا دربار ہے. وہ نبی کی نواسیاں, وہ علی کی بیٹیاں, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا, کبھی بھی ان کے نام نہ لینا. جناب زینب نے سر اٹھایا. کہا ہند غور سے دیکھ, ہند میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, وہ رقیہ, وہ رباب, وہ سکینہ. ہند نے ایک مرتبہ اپنا برقع اٹھایا. کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا غور سے دیکھ, وہ جو سر رکھے ہیں نا دشت میں پہلا حسین کا ہے, دوسرا سر عباس کا, وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے. ہند نے برقع زمین پہ پھینکا, دوڑتے ہوئے مجمع عام میں آ گئی. کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں تم مجمع عام میں لے آ. یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا, اپنی عبا اتاری, ہند کے سر پہ رکھی. کہا ہند دیکھتے نہیں نا محرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے آ گئے. ہند نے یزید کی عبا زمین پہ پھینکی. کہا او یزید جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا, تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا اور مجھ سے کہتا میں پردہ کروں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.